السلام علیکم سامعین کرام۔ ڈبل شاہ کا نام تو آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا۔ ہم میں سے کچھ لوگ تو اس سے دھوکہ بھی کھا چکے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈبل شاہ کون تھا؟ کیسے ایک معمولی اسکول ٹیچر اربوں روپیوں کا مالک بن گیا، اور کیسے وہ اپنی ساری دولت چھوڑ کر ایک دن اس فانی دنیا سے رخصت ہو گیا؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سید ثبت الحسن عرف ڈبل شاہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر BSc اور B.Ed کیا۔ وہ وزیرآباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے۔ وہ نوکری سے اکتا گیا، چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ دبئی رہا اور 6 ماہ بعد وزیرآباد واپس آ گیا۔ وزیرآباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا گاہک بنا۔ یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا۔ ہمسائے نے رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد رقم دگنی کر کے محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے۔ یہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک لے آئے اور 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئیں۔ لوگ زیورات بیچتے، گاڑی، دکان، مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے۔ وہ یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیرآباد، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ تک پھیل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی سکول ٹیچر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ تک جاری رہا۔ اس نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سبڑیال، سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالہ سے رقم جمع کرتے تھے۔ 5% اپنے پاس رکھتے تھے اور باقی رقم اسے دے دیتے۔ وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ ہوئی اور پھر 2 مہینے اور آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا۔ تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ وہ پونزی اسکیم چلا رہا ہے۔ پونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے، جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لوٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چند برس قبل امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا، اگر آپ اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کریں تو کون سا کاروبار کریں گے؟ ٹرمپ نے جواب دیا، میں نیٹ ورکنگ کا کاروبار کروں گا۔ نیٹ ورکنگ بھی پونزی اسکیم جیسا کاروبار ہوتا ہے۔ اس کاروبار میں بھی گاہک کو رقم دگنی کرنے کا لالچ دے کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ بعد ازاں میگا پروجیکٹس میں لگا دیا جاتا ہے۔ ان میگا پروجیکٹس کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ نسبتاً اچھی پونزی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں شروع کے گاہک فائدے اور آخری نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ شخص بھی گاہکوں کے ساتھ پونزی کر رہا تھا۔ یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا۔ خفیہ اداروں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی۔ گوجرانوالہ ڈویژن میں کہرام برپا ہوا اور یہ اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ یہ شخص سید ثبت الحسن عرف ڈبل شاہ تھا۔ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا ہے۔ اسے نہ صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اب آپ اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجئے۔ یہ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیدادیں، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے۔ یہ رقم 3 ارب روپے بنی اور اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ
نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا، اسے یکم جولائی 2012 کو 14 سال کی قید ہوئی۔ جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، چنانچہ ڈبل شاہ کے 14 سال عملاً 7 سال تھے۔ عدالتیں، پولیس، حراست، حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہیں۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے۔ پیچھے رہ کے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا 4 ارب روپے کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں، چنانچہ اس نے پلے بارگین کے بجائے سزا قبول کر لی۔ جیل میں اچھے چال چلن، عید، شب برات اور خون دینے کی وجہ سے قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ ڈبل شاہ کو بھی یہ چھوٹ مل گئی، چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر استقبال کیا۔ یہ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے گئے۔ وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیے کو ہار پہنائے گئے، اس پر پھولوں کی منو پتیاں برسائی گئیں اور اسے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارکباد پیش کی گئی۔ وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا۔ وہ اسکول ٹیچر تھا۔ وہ معاشرے کا تیسرے درجے کا شہری تھا۔ اس نے فراڈ شروع کیا اور 18 ماہ میں 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ نیب نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ گرفتار ہو گیا۔ نیب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکی۔ سزا ہوئی اور بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا۔ اس نے قید کے دن بھی جیل کے اسپتال اور سیکنڈ کلاس میں گزارے۔ اسے جیل میں تمام سہولتیں حاصل تھیں، چنانچہ وہ جب رہا ہوا تو مکمل طور پر کلیئر تھا۔ اس نے اب کسی کو کچھ عطا کرنا تھا، نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی۔ یہ 4 ارب روپے اب اس کے تھے۔ یہ ان کا بلا شرکت غیر مالک تھا اور ایک سابق اسکول ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قارون کے خزانے سے کم نہ تھی۔ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار شاہی زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجیے۔ سید ثبت الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور ہائی کورٹ میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی۔ یہ گھر آیا لیکن پھر 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد، خفیہ اکاؤنٹس، کیش رقم، فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئی۔ وہ خالی ہاتھ اگلے جہان چلا گیا۔ وہ جائیدادیں، وہ رقم، وہ پلازے اور خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں؟ دنیا کا مال دنیا کے کتے چاٹ گئے۔ یہ ہماری زندگی، ہمارے نہ ختم ہونے والی لالچ اور ہماری لامتناہی حرص کی اصل حقیقت ہے۔ ہم انسان اپنے گرد لالچ کی وسیع دیوار بناتے ہیں۔ ہم مال جمع کرتے ہیں، ہم دوسروں کی عمر بھر کی کمائی لوٹتے ہیں اور قارون کی طرح خزانے بناتے ہیں، لیکن آخر میں ہم چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور مال دوسروں کے کام آ جاتا ہے۔ نور جہاں کا مقبرہ نشیوں کی پناہ گاہ بن جاتا ہے اور شاہ جہاں کے تاج محل میں انگریزوں کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ ہم انسان ان چیونٹیوں سے بھی بدتر ہیں جو عمر بھر اپنے لیے خوراک اکٹھی کرتی رہتی ہیں اور آخر میں تھک ہار کر مر جاتی ہیں، اور یہی خوراک چوہوں کے لیے نوالۂ تر بن جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔